بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما، توفیق تائید ہمت یاری، توفیق تائید ہمت یاری۔ مولا مہربان کے نام سے آج کے علمی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا، دوستوں نے اس کو بہت پسند کیا کہ پریکٹیکلی اگزامپل دے کے جب چیز سمجھ میں آتی ہے تو وہ بہت آسان ہو جاتی ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو استعمال کرنا۔ اور یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا جائے تاکہ اس کو ہم جو ہے ڈیلی لائف میں اس کو اپنا حصہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ کچھ بات کو ریویو کریں گے اور کچھ نئی باتیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ جب ہم کانشیس نہیں ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر آ کر ہماری جتنی اچھی کمائی، اچھی باتیں جو ہم دعا، بندگی، ذکر جو بھی کرتے ہیں وہ اس کی چوری کر کے لے جاتا ہے۔ جب ہم کو علم نہیں ہوتا تو ہم کو معلوم بھی نہیں چلتا ہے کہ بھئی ہمارا نقصان کہاں اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا جو نقصان جہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری سوچوں میں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ ہم اپنی سوچ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اسی لیے ذکر کی اہمیت کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا کہ ذکر جو ہے جب ہم بآواز بلند یعنی کہ زور سے جب ہم آواز سے ذکر کرتے ہیں تو اس مولا کے نام کا ذکر جو وہ ہمارے کان میں پڑتا ہے، کان سے جو ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جو ہے نا اس کی روشنی پڑتی ہے، یعنی کہ ہماری سوچوں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں اور بار بار ایسا کرتے ہیں تو ہماری جو فرشتگانہ روح یعنی جو ہمارے اندر فرشتہ ہوتا ہے وہ طاقت سے طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور جب فرشتہ طاقتور ہوتا ہے تو شیطان کمزور پڑتا جاتا ہے۔ تو یہ بظاہر بہت ہی آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھ لیا ہے ہم نے کہ کس طرح سے ہماری سوچیں جو ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب رکھتی ہیں اور ہمارا دھیان بھٹکاتی رہتی ہے جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں کرتے ہیں کہ جب ایک شخص اس چیز کا تہیہ کر لیتا ہے، کوئی بہن اس بات کو فیصلہ کر لیتی ہے کہ بس مجھے اب ذکر کرنا ہے، میرے مولا سے جو ہے قریب ہونا ہے، میرے مولا کا دیدار کرنا ہے اور میرے دھیان کو جو ہے میرے اسم اعظم پر لگانا ہے، تو اگر اس چیز کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے کے ساتھ ہمارے جو ایکشنز ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی تبدیل ہونے چاہیے۔ اور یقین کریں کہ یہ تمام چیزیں اگر حقیقی طور پر ہم فیصلہ کر کر اس پر عمل کریں تو بہت آسان ہے۔ روحانیت در حقیقت میں آسان ہے اگر اس کو علم کے ذریعے سے سمجھ کے کیا جائے۔ کوئی بہن یہ فیصلہ کرتی ہے تو چلیں ایک مثال لیتے ہیں کہ آج رات کو سونے سے پہلے کوئی بہن جو ہے وہ 1000 دانے تسبیح کے کرتی ہے، کوئی بھی تسبیح لے لی، دل جو چاہا کوئی تسبیح، مشکل ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، تکلیفات ہے تو مشکل آسان کی تسبیح جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھ لی اور پھر سو گئے۔ تو آپ یقین کریں نیند میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی، آپ کو پانی پینا ہے، باتھ روم جانا ہے، آپ سنیں گے باقاعدہ کہ تسبیح چل رہی ہے۔ جو تسبیح آپ نے رات کو نکالی تھی، آپ نیند سے اٹھے ہیں، آپ کا دھیان بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو تسبیح سنائی دے گی۔ اس کے سننے کے لیے آپ کا دھیان جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ آپ کے اندر کی دنیا جو آپ کا عالم شخصی ہے، آپ کو اس کے اندر ذکر سنائی دے گا اور آپ حیرت کریں گے کہ بھئی یہ اس وقت تو آپ تسبیح نہیں نکال رہے ہیں، تو یہ تسبیح کون کر رہا ہے؟ آپ کے اندر جو آپ کا فرشتہ ہے وہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ رات کو جو شخص ذکر کرتے کرتے سوتا ہے، مولا کی یاد میں سوتا ہے، تو اس کا سونا، پوری رات کا جو سونا ہے وہ عبادت میں گنا جاتا ہے۔ تو آپ اس معجزے کا ایکسپیرینس خود کر سکیں گے۔ اور یہ انعام ہے کس چیز کا کہ آپ نے محنت کی، آپ نے ریاضت کی، رات کو سونے سے پہلے آپ نے وقت نکالا، نیند کی قربانی کی، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے آپ بیٹھے، آدھا پونا گھنٹہ جو بھی آپ کو وقت لگا، آپ نے 1000 دانے جو ہے اس ذکر کے نکال لیے، تو فوراً سے آپ کو اس کا انعام محسوس ہوگا، آپ کو یہ معجزہ محسوس ہوگا۔
تو کبھی کبھی ہم جب بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ کہاں معجزے ہوتے ہیں. تو عاجزی میں اس بات کو کہنا بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ عاجز ہونا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ناشکری کرنا بہت بری بات ہے. جب ہم محنت نہیں کرتے ہیں اور اس کا ہم کو اجر سامنے نہیں آتا ہے تو یہ بات تو لازمی ہے، جب محنت نہیں کی ہے تو معجزے کہاں سے نظر آئیں گے. لیکن جو شخص بھی محنت کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ گنان کا پارٹ کہ مارو مولا تو چھے ایوو جے کوئی نو نہ راکھے بہار، ایک بار صاحب جی نے آلیے صاحب آلے سو وار. تو میرا مولا تو ایسا ہے، وہ کسی کا بھار اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے. اگر آپ مولا کا نام ایک دفعہ لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں مولا آپ کو 100 دفعہ انعام دیتے ہیں. اس ذکر کا جو ہے کوانٹٹی آپ کے لیے 100 دفعہ لکھی جاتی ہے. یعنی مولا اتنا دیالو، اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے ہم پر. تو اگر ہم کو ہماری زندگی میں ایسے معجزات دیکھنے ہیں، علم اور عمل کے ذریعے سے ان تمام معجزات کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب اگر یہ آپ معجزہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوں گے. خوش ہو کے آپ جو ہے سب کو بتائیں گے نہیں. ہاں، آپ ایسی علم کلاس میں بتاتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ایسی چیزوں کا تو اس سے ہم کو ہمت آتی ہے. آپ جیسی بہنیں اتنی محنت کریں، میں کمزور اور جو ہے سست اگر میں ذکر نہیں کرتی ہوں اور آپ میں سے کوئی بہن خوشی سے یہ معجزہ شیئر کرتی ہے تو شاید مجھ جیسے کمزور کے اندر بھی یہ خوشی، یہ ہمت آئے گی کہ چلے میں بھی تو 1000 دفعہ ذکر کروں تو میرے اندر بھی یہ معجزہ میں دیکھوں. تو اس سے ہم کو ہمت ملتی ہے. اور جب اس معجزے کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم کو شکر گزاری کا سجدہ کرنا چاہیے کہ یا مولا، میں تو اس قابل نہیں تھی کہ یہ معجزہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہو، لیکن آج اس بات کو میں نے سنا، محسوس کیا اور میں بہت خوش ہوں. تو جس خوشی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مومن اور یا مومنہ اپنے اندر وہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ وہ ان معجزات کا ایکسپیرینس اپنے دل کے اندر کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے یہ گواہی ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ مولا میرے ساتھ ہے. یادگیری رکھنے کا ایک جو طریقہ ہے وہ ریپیٹیشن ہے. بہت زیادہ ذکر کیا جائے، بار بار ذکر کیا جائے. اس لیے ناچیز نے آپ کو ایک کوانٹٹی دی 1000 دفعہ. لیکن آپ یقین کریں کہ 1000 جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے. آپ 10,000 بھی کر سکتے ہیں، آپ لاکھ دفعہ بھی کر سکتے ہیں. ریممبر کہ جتنا آپ زیادہ کریں گے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جس پہ آپ محنت کرتے ہیں، اس کا آپ کو بدلہ ملتا ہے. تو اگر آپ کی خواہش روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، روحانی ترقی کو پانا ہے، آپ کے اندر ایمان کی روشنی کو دیکھنا، سننا، سمجھنا، محسوس کرنا ہے تو اس کے لیے محنت درکار ہے. اور مولا جو ہے وہ 1 کا 1.25 دینے والا ہے. بہت سیدھا سادہ حساب ہے مولا کا، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، ہماری عمل جو ہے نا وہ پکا ہونا چاہیے. اور اسی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چلے اگر ہم نے 1000 دانے جو ہے گھما دیے، لیکن اگر ہماری سوچ اس ذکر کے ساتھ نہیں ہے تو ہم نے جو ہے شاید وقت ضائع کیا، معافی کے ساتھ. تو سوچ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ عمل دخل ہے. جب تک ہمارا دھیان اس ذکر کے اندر نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. چاہے پھر آپ 1000 دانے گھمائیں یا 10,000 دانے گھمائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دھیان کو استھر کریں، ایک جگہ پر اس کو قائم رکھیں. اور یہ آہستہ آہستہ آتا ہے. شروع میں جو ہے وہ ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن عادت کرنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. جب ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، آج ہی کی مثال لیتے ہیں، چلے آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم 1000 دانے ایک تسبیح کے کریں گے، اس کو بہت ذکر کیا اور رات کو جو ہے ہم نے بہت اچھی فیلنگز کے ساتھ ہماری رات گزری. صبح اٹھے تو بھی بہت اندر شادمانی، خوشی، بہت اچھا لگ رہا تھا. پھر سامنے کوئی ایسی بات فیملی کے اندر ہوئی جس کے وجہ سے ہمارے دل میں کوئی برا خیال آیا. اور ریممبر ہم نے جو بات کی تھی کہ دل کی حالت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے دودھ، اس کے اندر ذرا سی بھی خرابی آئی تو جو ہے وہ بیلنس چھوٹ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، جیسے دودھ خراب ہو گیا. تو دل میں اگر ایک دفعہ نیگیٹیوٹی آ گئی تو ایک مومن جو ہے وہ بہت چوکنا ہوتا ہے. وہ فوراً سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کام کرنا شروع کرتا ہے؟ اندر مولا سے گریہ گزاری کہ یا مولا، میں نے نیگیٹو سوچا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے دل کے اندر خرابی آ گئی ہے.
تو مجھے اب اس خرابی کو نکالنا ہے. یعنی ہر وقت آپ ایسے کانشیس کے ساتھ زندگی گزارے کہ اندر سے شیطان جو ہے وہ طاق میں لگا ہوا ہے کہ کیسے آپ کا دھیان چوکے اور وہ آپ کی چوری کرے. تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جیسے ہی آپ نے کوئی بات سوچی، ایک سے دوسری سوچ، دوسری سے تیسری سوچ، آپ کی جتنی محنت تھی رات کی وہ آرام سے اس نے چوری کر لی. تو ہوشیار مومن جو ہے وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور وہ شیطان کو یہ موقع نہیں دیتا ہے کہ وہ اس کے اچھے اعمال کی چوری کر لے. پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، اور آپ نے اس کو مولا کے سامنے دل کے اندر سب کچھ بیان کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کے اندر بے چینی ہے، مشکل ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے، پلیز آسک فار ہیلپ. یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں مدد مانگنی چاہیے. ہمارے بھائی بہن جو بھی جس کے پر بھی آپ کو صحیح لگتا ہے مدد مانگنی چاہیے. اور مدد مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کا انٹینشن ہے کہ آپ اس مسئلے کو بیان کریں اور اس مدد کو، اس مشکل کو آپ حل کریں. جب آپ نے اس مشکل کا حل پا لیا، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، پھر نہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے نہ اس کو دہرائیں گے. تو آپ کی نیت جو ہے وہ امام کے حضور میں قبول ہوگی کہ بھائی آپ نے جو بات کی شاید وہ نیگیٹو تھی، کسی دوسرے پرسن کے بارے میں تھی، لیکن انٹینشن جو آپ کا تھا وہ نیک تھا، اور اس کے بعد آپ نے اس بات کو ریپیٹ نہیں کیا تو وہ گناہ میں نہیں لکھا جائے گا، کہ وہ لکھا جائے گا کہ آپ کی مشکل تھی اور آپ نے اس مشکل کو حل کیا. شیطان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ پر آ کر وار کرے. اور اس کے بعد بھی اچھا مومن یہ ہوگا کہ وہ ذکر کرے گا کہ یا مولا، چاہے میں نے سوال کیا، مسئلے کے حل کے لیے کیا، لیکن مجھ سے، میری زبان سے کسی کی برائی ہوئی، یا مولا مجھے معاف کر. پھر ذکر کیا، پھر گریازاری کی، معافی مانگی. ریممبر، ہم کو دودھ کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالنا ہے کہ اس کے اندر ایک بھی کنکر نہ آ جائے. تو اس طرح کا خیال رکھیں گے تو ہم جو ہے وہ کبھی بھی برائی میں ملوث نہیں ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے حدیث کی بات کی تھی، جو مثال کی بات کی تھی، وہ بہت اچھی مثال ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کی آپ نے سچی بات کسی کو بتائی ہے تو وہ غیبت ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا. خداوند تعالیٰ سوچ کے بھی گھن آتی ہے. ہم کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنا چاہیں گے، کسی کی بھی برائی نہیں کریں گے، چاہے وہ بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے، تو ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں. اس اگر کلیے کو، اس پرنسپل کو اگر ہم یاد کر لیں تو ہمارے اندر جو ہے بہت شانتی، سمجھداری آ جائے گی کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے مسئلے آتے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا ہم کسی کو بتائیں، ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. اٹس اوکے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم کو نہیں بتانا ہے. مولا کو آپ نے بیان کر دیا لیکن دل کے اندر شاید سکون نہیں آیا، تو اس کو لکھ لیں، کہیں ڈائری میں لکھ لیں، کہیں پیپر میں کہیں لکھ لیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے اندر سے وہ چیز نکل جائے. کیونکہ اگر وہ اندر جو بات، جو سوچ رہے گی، وہ ایکچولی شیطان کے لیے جگہ بنے گی. اس سے کوئی بھی بات آپ کے دل میں رہے گی تو شیطان وہیں سے وار کرے گا. اور یہ بات ہم کو امام نے سمجھائی ہے. امام نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو اسیس کر کے، آپ کی کمزوری کو جان کے اور آپ پر حملہ کرے گا. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی کمزوری کو، یعنی کسی بھی گندی بات کو، کسی بھی نیگیٹو بات کو، کسی بھی بیماری کو ہم اپنے دل کے اندر رکھیں. دودھ کے اندر کوئی چیز گندی آ ہی نہیں سکتی، رہ ہی نہیں سکتی ہے. تو ہم کیسے کسی گندی بات کو، غلط بات کو اپنے دل کے اندر رکھ سکتے ہیں؟ اس کو نکالنا ہی ہوگا. تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کیا کیا طریقے ہیں جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے، ہمارے لیے آسان ہے، اس کو استعمال کر کے اس کو، بات کو دل سے نکال دینا ہے. جب ایک دفعہ بات نکل گئی اور آپ نے پھر ذکر سے اپنے آپ کو صاف کر لیا، دل کی خوب صفائی کر لی، پھر انشاءاللہ تعالی شیطان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہاں جہاں آپ کو مسئلہ تھا وہاں سے آپ پر اٹیک کرے. شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ عادت ڈالنے سے، عقل سے سوچنے سے، چونکہ علم سے ہم کو عقل ملتی ہے، عقل سے سمجھ کے جب ہم اس پر کام کرتے ہیں تو پھر یہ کمزوری آہستہ 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 بالکل ختم ہو جاتی ہے. ایک بہت خوبصورت گنان پیر کا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایسے حوالے ہم کو یاد رکھنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے. کیونکہ سب سے بڑا کام، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وہ ہماری اپنی روح کی ہے. یہ گنان کا پارٹ پیر کہتے ہیں،
اے جی ڈٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو ان ڈٹھڑا کیوں کر دیجیے جی. کہ اگر آپ نے کسی کی برائی اپنی آنکھ سے دیکھی ہے تو بھی کسی کو نہیں بولنا. آپ نے دیکھا ہے وہ سچ ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ غلط ہے, آپ نے دیکھا ہے اس چیز کو, لیکن آپ نہیں بولیں گے. یہ پیر نے, ہمارے استاد نے, ہماری ماں نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ جو بھی برائی اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اس کو کبھی بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا. پھر کہتے ہیں کہ اگر جو چیز دیکھی نہیں ہے تو اس کو کیسے لا سکتے ہو. یعنی کہ پیر کہتے ہیں کہ اگر ہماری ٹیچنگ یہ ہے کہ آپ دیکھے ہوئے کسی برائی کو اپنی زبان پہ نہیں لاؤ تو جو دیکھا نہیں اس کو کیسے بول سکتے ہیں. یعنی کہ کسی نے آپ کے کان میں آ کے کوئی بات کی, پتہ ہے آپ کو یہ ہوا, فلاں ہوا, یہ ہوا, اور آپ نے کان دیا, سن لی بات, تو وہ آپ کے اندر بات رہے گی. آپ نے دیکھا نہیں, اس بہن نے دیکھا نہیں, آپ نے سن لیا, آپ کی تو برائی ہوئی, اس نے تو کی برائی بات کر کے, لیکن آپ کی بھی برائی ہوگی. آپ نے اس بات کو دیکھا نہیں, آپ نے اس بات کو جانا نہیں ہے, لیکن اس برائی کو آپ نے اپنے اندر جو ہے وہ سن لیا. تو جو آپ نے سن لیا تو آپ کا تو بہت نقصان ہو گیا. تو پیر فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے وہ آپ کیسے اس کو اپنے کان میں سنتے ہیں, اس برائی کو آپ کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے نیروبی اکتوبر 6, 1905 میں فرمایا, خداوند تعالیٰ بھی لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں, تب تمہیں بھی اپنی زبان سے کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس طرح اپنی زبان پاک رکھو, تمہارے ہاتھوں کو خراب کام کرنے سے روکو. اس طرح تمہیں ہر ایک کام میں پاک ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. وہ اس طرح جیسے گھوڑے سوار پر جب ایک گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے تب لگام ہاتھ میں رکھتا ہے اور جس طرف گھوڑے کو پھیرنا چاہتا ہے اسی طرف پھیرتا ہے. اسی طرح اپنے نفس پر خود مختار ہے, اس لیے جس طرف اس کو لے جانا چاہیے اس راستے پر لے جا سکتا ہے. اگر نفس پر تم سوار نہیں ہوگے اور تمہارے دل کو گناہ کے کام سے نہیں روکو گے تو شیطان تمہارا مختار ہو جائے گا اور تمہارے دل کو گناہ کے کام کرنے کے لیے للچائے گا. شیطان تمہیں غلام بنائے گا. اگر شیطان کو اپنے دل میں جگا دو گے تو وہ تم پر سوار ہو جائے گا. ٹو دا پوائنٹ فرمان ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, اتنا ڈیٹیل میں امام نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ ناچیز کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرے. جب امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, تو ایک لمحے کو ہم مائیں ہم سوچے شاید یہاں بچوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں, بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ ہمارے اپنے روح کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم کو پالنا پوسنا ہے. اس بچے کو جس کو ہم نے میل نرش رکھا ہے, یعنی گناہوں میں ملوث رکھا ہے, کبھی خوراک ہی نہیں دی ہے علم کی, تو وہ اتنا کمزور ہے اور شیطان جو ہے اس کا مختار ہو کر بیٹھا ہے. اسی لیے ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ شیطان جو ہے ہم اپنی مرضی سے ہم کو گھماتا ہے جہاں اس کو لے کے جانا ہے. تو ہماری جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ ہم شیطان کی غلامی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم اپنی روح کو علم کے ذریعے سے پروان چڑھاتے ہیں تو اس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے. تو اس بچے کو شروع سے اچھے کام کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جب شیطان حملہ کرے تو ہم اس کو اس حملے سے بچا سکیں, اپنے دل کو پاک رکھ سکیں. پھر آگے مولا فرماتے ہیں, تم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ایسی عادت ڈالو کہ وہ شیطان کے تابع نہ ہوں اور خراب کام کرنے سے بچیں. یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ماؤں کی بات ہو رہی ہے, بچوں کی بات ہو رہی ہے, روح کی بھی بات ہو رہی ہے. جس آدمی کے اعمال خراب ہوں تم ان سے دور رہنا. جس آدمی کے اعمال خراب ہوں تم ان سے دور رہنا. جس طرح ایک مسافر مال کے ساتھ سفر کرتا ہو وہ چور سے ڈرتا ہے اور ہوشیاری سے چلتا ہے, اسی طرح تم بھی شیطان سے ڈر کر دور رہنا.
اب یہاں پہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اعمال خراب ہے؟ کوئی خراب آدمی ہوگا تو اس کے سر پہ سنگ ہوں گے کیا؟ یا اس کا شکل جو ہے، رنگ جو ہے وہ کالا ہوگا؟ کس طرح ہم پہچانیں کہ بھئی آدمی خراب ہے؟ جو شخص بھی آپ کو برائی کی طرف لے جائے، اچھائی سے دور کرے، وہ شخص اچھا آدمی نہیں ہے۔ ہم نے بات کی تھی شیطان کی، تو شیطان جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک انسی شیطان ہے اور ایک جنی شیطان ہے۔ قرآن کی ایک سورہ ہے 114 جو اس بارے میں بات کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کے 3 ورسز کو لے کے ہم بات کریں گے۔ یہ 114 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 4، 5 اور 6 آیت۔ 4 آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو یہاں پہ وسوسے کی بات کی ہے۔ وسوسہ یعنی کیا؟ یعنی ایک سوچ جو شک سے بھرپور ہے، یعنی اس میں شک ہے، برائی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، جس میں یہ بات ہم کو اکسانے پہ مائل کیا جا رہا ہے کہ آپ غلط کام کریں، اس کو وسوسہ کہیں گے ہم۔ اس سورہ میں پناہ مانگی جا رہی ہے اس شخص سے جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے۔ پھر 5 نمبر کی سورہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب ہم فرینڈز میں ہوتے ہیں، گروپس میں ہوتے ہیں، کسی سوشل گیدرنگ میں ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص جو برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر ہم علم والے ہیں تو ہمیں فوراً سے پہچان ہو جائے گی اس شخص کی کہ بھئی یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ غیبت ہے اور یہ میرے دل کے لیے، میری روح کے لیے اچھا نہیں ہے۔ علم مجھے بتا رہا ہے کہ یہ فیملی ممبر کی کمپنی میرے لیے اچھی نہیں ہے، مجھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ جو جنی شیطان ہے وہ ہماری سوچ کے اندر، ہمارے خیالات میں ہم کو سوچ دیتے ہیں۔ کسی بہن نے کبھی سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں کہ شیطان جو اتنا پاورفل ہے، کیوں ہمارے دماغ میں ایسی نیگیٹو سوچیں کیوں آتی رہتی ہیں؟ برائی کی سوچ یا مشکل کی سوچ یا ایسی سوچ جو ہم کو مولا کے نام سے دور رکھتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا سمپل سے آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ ریممبر ہم نے بات کی تھی پچھلی کلاسز میں کہ ہمارے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک شیطان کی، ایک فرشتے کی۔ جس کو ہم زیادہ کھانا پینا دیں گے وہ اتنا طاقتور ہوگا۔ تو اگر ہمارے ذہن میں نیگیٹیوٹی کی سوچیں بہت زیادہ چلتی رہتی ہیں، نکلتی نہیں ہیں، کوئی بات پکڑ لیتا ہے دماغ اور وہ جاتا نہیں ہے، یعنی کہ شیطان بہت پاورفل ہے ہمارے دماغ کے اندر، یہ جنی شیطان ہے۔ لیکن ہمارے اندر فرشتہ بھی تو ہے، اگر ہم زیادہ ذکر کریں گے، اپنے اعمال کا خیال رکھیں گے تو فرشتہ طاقتور ہوگا، وہ جن کو کنٹرول کر لے گا، سپریس کر لے گا۔ تو ایک جو شیطان ہے وہ ہمارے اندر ہے، جو دوسرا شیطان جو انسان کے روپ میں ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے فیملی ممبرز، قریب کے، دور کے دوست جو بھی ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فیملی ممبر ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یا تو علم سے ہم سمجھائیں کہ بھئی یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، چلے علم کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، چلے فرمان پڑھتے ہیں، گنان پڑھتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف اس کے دھیان کو مائل کر دیں، پیار سے، محبت سے، تاکہ دل آزاری بھی نہ ہو اور ہمارا جو ہے وہ نقصان بھی نہ ہو۔ ایک مومن شخص جو ہے، امام نے ایکچولی یہ فرمایا گولڈن جوبلی کے ٹائم پر کہ جب آپ اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں تو آپ 1 دفعہ سمجھائیں، آپ دوسری دفعہ سمجھائیں، آپ 3 دفعہ سمجھائیں، اس کے بعد اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ ایک انسان کے لیے، ریممبر ہمیں ڈیفینیشن معلوم ہے کہ انسان کون ہے، ایک انسان کے لیے 1 اشارہ کافی ہے۔ لیکن جب وہ انسان بار بار غلطی کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر سے جو حیوان کی حرکتیں ہیں، حیوانی جو چال چلن ہے اس کو نہیں نکالتا ہے، شیطان کی طرف راغب رہتا ہے، تو وہ انسان کی ڈیفینیشن جو امام نے فرمائی ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ اس وقت پھر ہماری اپنی چوائس ہوگی کہ ہم کو اس فیملی ممبر، اس فرینڈ کے ساتھ فرینڈشپ رکھنی ہے یا فیملی ممبرز کے ساتھ کتنے تعلقات رکھنے ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کو
پاک و صاف رکھ سکیں، ایمان کی قربت میں آگے بڑھ سکیں. کیونکہ قبر میں جب جائیں گے تو نہ میری فیملی میرے ساتھ آنے والی ہے، نہ میرے دوست میرے ساتھ آنے والے ہیں. جو ساتھ آنے والا ہے وہ میرا عمل، میری روح ہے. تو ایک ہوشیار مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے چوکنا رکھتا ہے، ہوشیاری میں رہتا ہے. وہ ہماری نفس جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، رائٹ. من نے مارو تو گرو کہے منے ملو. نفس نے ہم کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے. کس طرح سے کہ وہ ہم پر حکم کرتی رہتی ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. کانسٹنٹلی ہم نفس کی بات مانتے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں ہے، آپ کا نفس نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نفس نے، یعنی کہ میرے شیطان نے میرے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا ہے. یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے کہ ایک پیغمبر بھی جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے پاس بھی نفس ہوتا ہے، ان کو بھی شیطان تنگ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے اس پر قابو پا لیتے ہیں. ہمارے پیغمبر، ہمارے امام ہمارے لیے مثال ہیں، رول ماڈلز ہیں. ہمارے پیر، ہمارے حجتان مثال ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جب یہ بتایا تو وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان میرے پاس بھی تھا لیکن میں نے اس کو اسلام قبول کرا لیا ہے. یعنی ہم میں بھی یہ طاقت ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اس کو مسلمان بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ شیطان کو ٹرانسفارم، ریفارم کر لے، اس میں تبدیلی لائے، اس میں انقلاب لائے. یعنی کہ شیطان کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کی مثال ہم نے انرجی سے دی تھی کہ وہ ختم نہیں ہوتا، ایک انرجی ہے، لیکن اس کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں. کس طرح سے؟ اس انرجی کو ہم پازیٹیو ڈائریکشن پہ لگا دیتے ہیں. اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ جو ہم ہی ہیں کہ کبھی جب علم نہیں تھا، جانور کی زندگی تھی، تو ہم غیبت بھی کرتے تھے، ہم برائی بھی کرتے تھے، اور اس وقت پہ شاید ٹی وی دیکھتے تھے، اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے. لیکن کچھ تھوڑا سا علم ملا تو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں، ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، مجھے جو ہے وہ علم گنان کی باتوں کو سننا ہے. تھوڑا وقت ہے تو مجھے ذکر کرنا ہے، فرمان پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. ہم ہی تو تھے کبھی جانور اور آج ہم ایسے باتیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم خود کے اندر یہ تبدیلی دیکھ سکتے ہیں تو یہ یقینی پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی نفس کو مکمل طور پر قابو میں لا کر اچھے کام کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام روحانی بیماریوں پر قابو پا لیں گے. ہم ان بیماریوں سے آزادی پا لیں گے اور حقیقی صحت مندی پا لیں گے. ہمیں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم ہیلدی ہوں، رائٹ، ہمارے پاس کوئی بیماری نہ ہو. روحانی بیماریاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن علم کے ذریعے سے آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتنی ساری روحانی بیماریاں ہمارے آس پاس شیطان جو ہے اس کا جال پھیلائے ہوئے ہے. لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس جال کو توڑنا، کاٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی صحت کیا ہے اور حقیقی طور پر جو ہے بیماری سے دور ہونا اس کا مطلب کیا ہے. انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا جسم بنتا ہے. اور کس طرح سے بنتا ہے؟ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیٹیو سول ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے پلانٹ بڑھتا جاتا ہے اس طرح سے بچہ جو ہے ماں کے اندر گوشت پوشت بڑھتا جاتا ہے اس کا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر جانور کی سول ہوتی ہے کہ وہ جانور کی طرح بڑھتا ہے. کیوں جانور کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جانور جو ہے وہ نفس کا غلام ہے. جانور کو بھوک لگے گی تو وہ چیر پھاڑ کے اپنی بھوک کو مٹا لے گا. پیاس لگے گی جا کے پانی پی لے گا. نیند آئے گی کہاں بھی ہے سو جائے گا. ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہوتی ہے، بھوک لگی کہ وہ روئے گا کہ ماں فوراً سنے اس کو کھانا دے. رو کے ہر چیز کو وہ ماں کو بتائے گا اور فوراً سے اس کو وہ چاہیے، جو بھی اس کو تکلیف ہے وہ اس کی دوری چاہیے. تو یہ مثال جو ہے وہ جانور کی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ روح انسانی، روح ناطقہ آتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر پھر اخلاق آتا ہے جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں. پھر اس کے اندر تعلیم کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی، نظریات آتے ہیں اور تب کہیں جا کے اس کے اندر روح الایمان آتی ہے، یعنی ایمان کی روح.
8-10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ مذہب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بری بات کیا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ تقریباً 10 سال میں بچے کی جو ہے برین ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی عقل کو پروان چڑھاتا ہے۔ لیکن جب ہم درجات کی بات کرتے ہیں، جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، روحانی ترقی کی جب بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ عقل کا ہے۔ اس لیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 10 12 15 سال کے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کو مذہب کی کریا سکھا دی جائے، بلائنڈ فیتھ دے دیا جائے۔ جب بچہ خود سمجھدار ہوگا، جب سوال کرے گا، تب اس کو وہ اپنی عقل سے سیکھے گا۔ تو ترقی جو ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے درجات کی بلندی ہو، وہ سب سے پہلے عقل سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ عقل سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں۔ کس علم کو؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی روحانی بیماریاں کیا ہیں اور صحت کو کیسے پانا ہے۔ اور یہ بات ہم کو آف کورس ہمارے پیغمبروں، ہمارے اماموں، ہمارے پیروں، ہمارے حجتان نے ہم کو سکھائی ہے کہ کس طرح سے پاکیزگی کو اپنے اندر بڑھانا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے 33/33، 33/33، جس کا آخری حصہ ہے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ خدا کی خواہش ہے کہ جو نبی کے گھر والے ہیں، اس کو وہ ہر گندگی سے دور کرے اور پاک کر دے۔